یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیز میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. آج کے پروگرام کا موضوع ہے آزادی صحافت, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پریس فریڈم کے حوالے سے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے مزید گر گئی ہے. آؤٹ آف 180 پاکستان اس وقت 145ویں نمبر پر ہے, وچ از سچ اے شیم. بٹ بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور مودی جو ہیں ان کو وہ ان 37 لیڈروں میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے جو کہ آزادی صحافت کے حوالے سے درندے کا لقب جن کے لیے استعمال کیا جائے. جبکہ دوسری جانب جو ہے فواد چودھری صاحب کے مطابق آزادی صحافت اس وقت فل بلوم کر رہی ہے پاکستان میں. سو اس سے پہلے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں, اگر اپنے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اس بیان پر. میرا خیال ہے یہ جو ہے ہمارے فواد چودھری صاحب وہ جس آزادی صحافت کا کے بارے میں اتنا منہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور شفاق جھوٹ بولتے ہیں, اچھا, انہیں میں اب میرے دوست ہیں کیا شرم دلاؤں. وہ قاتل ہیں پاکستان میں صحافت کے. انہوں نے میڈیا کو, انڈسٹری کو برباد کر دیا. صحیح. وہ پتہ نہیں کس ماڈل کی بات کر رہے تھے. وہ ابھی تو ماڈل چل رہا ہے سب کانٹیننٹ میں, اور یہ کہ وہ ساری بات ان کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا, سب کا گلا گھونٹ دیا. ان کا خیال تھا کہ میڈیا تو اپوزیشن کے ساتھ ہے. حالانکہ میڈیا عمران خان کو حکومت پہ لایا. وہ 15 بندوں کے ساتھ بعض اوقات وہ چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے. وہ جو ان کا وہ کیا تھا ٹرالر, ہاں جی, کیا کہتے ہیں اسے, کنٹینر پہ اکیلے وہ چہل قدمی بھی کرتے تھے. بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. ہاں جی, تب بھی وہ دکھا رہے ہوتے تھے. میڈیا کی اپنی کی اس کے سامنے آ رہی ہے ویسے. تو ٹھیک ہے اب میڈیا بھگتے. تو اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ پریڈیٹر کہ 37 ایسے لوگ ہیں جو درندے ہیں, جو جنہیں کہا جائے کہ بھئی وہ آزادی صحافت خور ہیں. اس میں جناب مودی بھی شامل ہیں اور عمران خان بھی شامل ہیں. اور عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں پہلے دن سے پاکستان میں بہت خوفناک سینسرشپ ہے. میں نے بہت ماشاء اللہ حکومتیں دیکھی ہیں, اس میں مزاحمت تو ہوتی تھی. صحیح. اخبارات کے صفحے خالی چھپتے تھے, کالم خالی چھپتے تھے, کہ وہ ایڈیٹر کہتا تھا نہیں یہ خالی جائے گا, میں اس میں اور خبر نہیں ڈالوں. مطلب اگر آپ کی مرضی خبر نہیں تو اپنی مرضی کی بھی نہیں ڈالوں گا. نہیں, وہ خالی جائے گا. وہ جو جگہ جو خبر سینسر ہوتی تھی تو مزاحمت کی جاتی تھی. صحافی نے بڑی جتنی آزادی صحافت کو ملی تھی پاکستان میں مشرف صاحب کے دور میں ملی تھی, چینلز کو, میڈیا کو. نہیں, وہ مشرف کو بات سمجھ آئی کہ میڈیا کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. اور مشرف کو بڑا شوق تھا کہ میڈیا والے میرے بڑا, کیونکہ وہ بولتے تھے صحیح بغیر رکاوٹ کے, وہ گھنٹوں بولتے جاتے تھے. اور میڈیا کو اور کیا چاہیے کہ بولنے والا پریزیڈنٹ مل جائے. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو کارگل کی جنگ میں انڈیا کے پرائیویٹ میڈیا چینل نے بڑا زبردست ووٹ لے کیا تھا. بالکل. تو انہوں نے کہا یار یہ پی ٹی وی تو کچھ نہیں کر سکتا, کھولو اسے. تو یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا. اب کیا ہوا, جب میڈیا بہت بڑا ہو گیا تو انہوں نے مشرف کو الٹا دیا عدلیہ کے ساتھ مل کر. آپ یاد نہیں؟ بالکل یاد ہے. تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں, یہ میڈیا کی پر کاٹنی آؤٹ آف کنٹرول, عدلیہ کے بھی پر کاٹنے پڑیں گے. جو مشرف نے کاٹنے کی کوشش, لیکن نہیں. لیکن میرا خیال ہے عدلیہ کے کافی پر کٹے ہوئے ہیں. اچھا. اور میڈیا کے بالکل کٹ گئے. اوکے, اور کوئی پروگرام, کوئی ٹاک شو, کوئی مضمون, کالم بغیر سینسرشپ کے گزرے نہیں سکتا. نہ نشر ہوتا ہے کوئی پروگرام. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ زیادہ ہے. مالکان بیٹھ گئے ہیں, ان کی چونکہ انڈسٹری بیٹھ گئی, میڈیا انڈسٹری بیٹھ گئی, ان سے بڑا کرائسس آ گیا. 8,000 کے قریب صحافی نکال دیے گئے. اور ہمارے جیسے جو چند سرفرے تھے انہیں نکال دیے گئے. حالانکہ ہم ایسے سرفرے بھی نہیں ہیں. ہم اپنا پروگرام دیکھیے اب یہ بدلوں پہ کرتے ہیں تو ہم ایک ایتھیکل اور پروفیشنل سٹینڈرڈس کے حدود میں رہ کے بات ہوتی ہے. ہم اسے کسی کے خلاف کیمپین کے لیے یا گند اچھالنے کے لیے استعمال نہیں کرتے. اب تو میں سمجھتا ہوں بہت خوفناک بات ہے کہ عمران خان کو جو ہے میانمار کے ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ شامل کیا گیا اور مودی کے ساتھ شامل کیا گیا. تو کیوں نا ہم جی ہم بالکل شہزاد ذوالفقار صاحب PFUJ کے پریزنٹ ہیں, ان کو لیتے ہیں لائن پر, پوچھتے ہیں کہ وہ سوال اس کیا کہیں. جی شہزاد صاحب, یہ
رپورٹر سین فرنٹیئرس کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے 37 حکمرانوں یعنی سربراہوں کو ملکوں کے قرار دیا ہے درندہ، پریڈیٹرز، کہ وہ صحافت کی آزادی کے لیے پریڈیٹرز ہیں. اس میں اب خیر سے عمران خان بھی شامل ہیں اور مودی بھی شامل ہیں، اور اس میں جو میانمار کی ملٹری جنتا ہے وہ بھی شامل ہیں، اور ہانگ کانگ کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور حسینہ واجد بھی شامل ہیں. تو 37 اور پاکستان کا نمبر جو ہے وہ اب خیر سے 145واں ہو گیا ہے 180 میں سے. آپ اس پر بطور پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے اس رپورٹ پر کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا رد عمل ہے پی ایف کیو جے کا؟ سر دیکھیں، پی ایف یو جے تو وقتاً فوقتاً اپنی سٹیٹمنٹ کے تھرو، اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کے تھرو یہ لوگوں کو بتاتی رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا کی صورتحال کیا ہے. اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ میڈیا میں صرف میڈیا رہ گیا ہے، اس میں نہ آزادی ہے نہ بولنے کی آزادی ہے. پہلے ایکس فاٹا جو ٹرائبلی ایریاز، جو مرچ ٹرائبلی ایریاز ہیں، پہلے اس وقت کچھ سلسلے وہاں ہوتے تھے اور صحافیوں پہ اٹیک ہوتے تھے، بلوچستان میں اٹیک ہوتے تھے. اب تو اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ؟ کوئی بھی کسی بھی واقعے کو رپورٹ کرنے کا مجاز نہیں ہے. ٹی وی جو ہے، آپ ٹی وی کو ہم خبریں بھیجتے ہیں، ہمارے ممبر خبریں بھیجتے ہیں، وہ ٹی وی چینل کہتے ہیں ہمیں آئی ایس پی آر سے جب تک کلیئرنس نہیں ہوگی ہم اس کو خبر کو ہم نہیں بھیجیں گے، نہ اس کو نشر کریں گے. اسی طرح آپ نے ابھی دیکھا کہ پیمرا لا اور پیکا کو اور اس کے علاوہ دوسرے نکوسا کو سب کو ختم کر کے وہ ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں. اور اب گو کہ وہ تھوڑا بہت رک گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل وہ بنانے جا رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا کا کون سا ماڈل وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا رولز انہوں نے بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے، ہم نے کورٹ میں بھی ہم گئے ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان آیا ہے، اس نے ایشور کیا ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کر کے. ابھی پنجاب اسمبلی نے آپ نے دیکھا سر ایک بل پاس کیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہیں، کہ آپ استحقاق کو آپ مجروح نہیں کریں گے. آپ نے ڈپٹی اسپیکر ممبران اسمبلی ان کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی کرٹیسائز ان کو نہیں کرنا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسمبلیاں یہ بھی منظور کر لیں، وفاقی حکومت بھی منظور کر لے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر تمام جو ہے وہ مقدس گائے بن جائیں گے اس پہ، کہ ان کے خلاف جو ہے وہ شجر ممنوع ہو جائیں گے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ شاید آپ ایک میڈیا جو ہے وہ بالکل اس طرح ہو جائے، پاکستان ٹیلی ویژن بن جائے، وہ پاکستان ٹی وی، وہ ریڈیو پاکستان بن جائے، اور اے پی پی نیوز سروس جو ہے اس طرح تمام ملک میں کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں. اور آج تو انہوں نے بلوچستان میں کل یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ بہت سے خرابیوں کی وجہ بھی ہے. تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح وہ کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ ان فگر کو انڈیکس کو چیک کریں سر، ورلڈ اس کو، کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان 3 پوائنٹ لوز کر گیا، 145ویں نمبر پہ آ گیا. اگر اسی طرح گورنمنٹ کے میجرز رہے آگے چل کر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 160 نمبر پہ چلا جائے گا. 160 نمبر پر جانے کا مطلب ہم افریقن کنٹریز کے مقابلے میں آ جائیں گے. ہم سے افغانستان بہتر ہو جائے گا جو 40 سال جنگ میں رہا ہے. اب دوبارہ سے اس کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں، میڈیا وہاں نہیں ہے، 8 پر چلتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے میڈیا جو ہے آزاد وہاں پر ہے، تو ہم اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کے ان پٹ کا، بہت شکریہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی صحافیوں کی آزادی کی جدوجہد، آزادی صحافت کے لیے اور سینسرشپ کے مکمل خاتمے کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے ہم آپ کے ساتھ مکمل طور پہ شامل رہیں گے، اور اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ کالے قوانین اور اقدامات واپس لے. جی امتیاز صاحب کیا کہتے ہیں، حالات کچھ زیادہ مناسب نہیں لگتے ان کے حساب سے؟ جی ہاں، بالکل یہ بہت خوفناک صورتحال ہے، اور یہ کام فقط صحافیوں کا نہیں ہے. آزادی اظہار شہری کا حق ہے، آزادی جانکاری شہری کا حق ہے. شہری کو معلومات نہیں ملیں گی تو شہری باشعور فیصلے کیسے کرے گا؟
یہ حق کا ووٹ کا حق بھی حق کے اظہار ہے. منتخب ہونا اور یہ منتخب کرنا یہ بھی حق ہے، حق کے اظہار ہے. اور یہ کہ اگر آپ حق کے اظہار شہریوں کا چھینیں گے تو پھر میڈیا کی آزادی بھی نہیں رہ سکتی. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. یہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اس کے خلاف ہے. یہ کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو UN کا ہے اس کے خلاف ہے. بلکہ جو وسل بلور کو اختیار، عمران خان تو کہتے ہیں وسل بلور کو بھی تحفظ دینا چاہیے. کہا گیا کہ جی وہ جو جرنلسٹ پہ اٹیک کا معاملہ تھا، بھئی کیا قانون میں جائز ہے جرنلسٹ پہ حملہ کرنا؟ چلیے آپ قانون، وہ کہاں گیا قانون؟ پھر یہ جو لا رہے تھے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا آرڈیننس، انتہائی خوفناک ڈریکونین کالا قانون، بالکل میڈیا کو انہوں نے باندھ کے رکھ دینا تھا. تو لہذا اس کے خلاف خوب آواز اٹھی. اب وہ حکومت پھر کوئی اسے اور نئے طریقے سے لانے کا سوچ رہی ہے. ہم اس کی مکمل مخالفت کریں گے. جیسے انہوں نے ذکر کیا پنجاب اسمبلی نے کیا کیا کہ اگر کسی ممبر کا استحقاق پہ برا نام آئے گا کہ وائلیشن ہوگی تو ہم صحافی کو طلب کریں گے، 3 سال سزا دے دیں گے. اس کے خلاف پورا ملک میں مظاہرے ہوئے. اب سنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بڑی وہاں پہ برا بھلا کہا گیا تو پیچھے ہٹنے میں مجبور ہوئے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا، مجھے یاد ہے کہ تامل ناڈو کی چیف منسٹر جو تھی جیلا لتھا نے ہمارے دوست جو ایڈیٹر تھے ہندوستان کے سب سے بڑے معتبر اخبار دا ہندو کے، رام کو، اور انہوں نے استحقاق کا نوٹس دے دیا. وہ سپریم کورٹ میں گئے، پورا انڈین سول سوسائٹی اور وکلا اور جرنلسٹ اور میڈیا کی باڈیز ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوتا. آپ یہ کریں کہ بھی اگر میں نے ایک رپورٹ چھاپ دی ہے تو وہ جو متعلقہ کمیٹی ہے جس محکمے سے متعلق رپورٹ ہے یا شعبے سے متعلق، وہ مجھے بلائے، میں جا کے بتاؤں گا کہ بھائی میری رپورٹ حقائق پر مبنی ہے. لیکن آپ کیسے مجھے پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں اور مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ ہم وائلیٹ کریں گے. اگر یہ نہیں لیں گے ہم وائلیٹ کریں گے، پھر ہمیں بلائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. چلیں جی، لیٹس ہوپ کہ صورتحال بہتر ہو. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ فارس سلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.